کہ سچے دل سے آدمی توبہ کر لے بھائی توبہ، بس اس کے بغیر تو رمضان چلے گا نہیں، بتا دوں رمضان تو ہے ہی نہیں رمضان، یہ تو ہم نے پھر ڈائٹنگ کر لی اور کچھ نہیں، رمضان نہیں ہوئے تو کھانے کے ٹائم بن جائے، کوئی وزن شزن کم ہو گیا، چلو بھائی خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اصل تو ہے رمضان داخل جب ہوگا بندہ پہلے پچھلی کی معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ بہت غلطی ہوئی اس لیے ہم نے آپ نے مہینہ دیے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیں بس اپنے رب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کر لیا اللہ کا فضل سے، نماز بھی پڑھ لی، نمازوں کی توبہ کی، بھائی گناہوں کی توبہ کی ہم نے، جو فرائض ہمارے ختم ہوئے اس کی توبہ کی، زکوٰۃ ہمیں جو نہیں دی پچھلے ان کی توبہ کی ہم نے، اور بہت سے معاملاتوں کی توبہ کی، روئے اللہ کے آگے، اور اللہ نے فضل فرمایا کہ نفس کو کمزور کر دیا اور شیطان کو بند کر دیا، بہت ہی نزدیک کر لیا اپنے ہمیں، بہت ہی نزدیک اس کے ساتھ ہمیں کر لیا، تو ہم نے کیا۔ جنہوں نے نہیں کیا، امید تو سب نے کیا ہوگا الحمدللہ، تو ابھی بھی وقت بہت ہے الحمدللہ، بھی پڑھے ہیں دن، اور ابھی تو بہت زبردست وقت آنے والا ہے، بہت جو راتیں آنے والی ہیں، یہ تو بس پوچھے ہی نا، یہ تو سمجھو کہ جنت کے خزانوں میں گھومیں گے ہم اللہ کے فضل سے۔ لوٹ مار مچنے والی ہے ابھی، اس کو کہتا ہوں لوٹ مار، سیل اکثر ہمارا جب یہ شروع ہوتا ہے رمضان تو لوگ کہتے ہیں سیل شروع ہو گئی، اکثر لوگ اس بات کی طرف سے آتے ہیں نا سیل، تو سیل کا آخری ٹائم کیا ہوتا ہے پھر چلو کوئی جو بھی مل جائے وہ رش ہوتا ہے، خوب پٹم پٹم چلتا ہے، رش ہوتا ہے نا اس وقت یہ رش ہے، اس وقت بڑا رش لگے گا ابھی، بہت رش لگے گا، لوٹ مار مچے گی ابھی، تو بھائی اس کے لیے ہے کہ اس لوٹ مار کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے سب سے پہلے، تک اندر جانے داخلہ تو ہو، داخلہ نہیں ہو تو اسٹور میں داخل کیسے ہوں گے، رمضان میں داخل کیسے ہوں گے، تو اس کا جو داخلے کی جو ٹکٹ ہے وہ کیا ہے، زور سے بولنا کیا چیز ہے، توبہ۔ تو بھول گئے کرنے سے تو کوئی بات نہیں، ابھی یاد آ جائے تو ابھی کر لیں توبہ، تو کم از کم داخلہ تو مل جائے گا، بے شک بیچ میں ملے کہیں سے ملے۔ یاد رکھنے کی بات بالکل حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی تقریر وغیرہ نہیں کر رہا ہے، تو میں ایک دل میں میری ایک عجیب بات آئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سچی توبہ، ڈرے بغیر توبہ، جو کیے پچھلے معافی ہم سوچنے نہیں چاہتے، اور جن گناہوں کو جو کر چکے معافی، آئندہ انہیں گناہ سے اجتناب ہم نہیں کریں گے، بس ڈرے نہیں ہو جائیں گے، اس چیز سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ کوئی ڈرنے والی بات ہے، کیا کہنا نہیں ہم نے نہیں کرنا، بس ختم، پکا ارادہ، پکا ارادہ نہیں کرنا، ختم، کر لیا اس کی معافی، جو کیا تھا گناہ غلط آئندہ اس کو نہیں کرنا، پسندیدہ عمل اللہ کا کہتا۔ دوسرا عمل جو ہے جس میں ہم غور کریں گے، صلح رحمی ہے۔ صلح رحمی سمجھتے ہیں یہ اخلاق کا سب سے اسلام کی روح ہے، یہ ایمان کی اسلام کی روح ہے، اچھا اخلاق، صلح رحمی، لڑنے والے کو معاف کر دینا، رشتہ دار روٹھے ہوں تو منا لینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کسی سے لڑائی نہ رکھنا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا، کسی سے دشمنی نہ رکھنا، دل میں کینہ نہ رکھنا، دل میں بغض نہ رکھنا، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہت سنوار کر رکھنا، طریقے سے رکھنا، سب سے باتیں کرنا۔ اور صلح رحمی تو حقیقت میں یہ ہے، یہ نہیں کہ بھئی کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہتا آپ اس سے نہیں ملتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہ چاہتا ہو لیکن آپ نے اس سے ملنا ہے۔ میرے عزیز، یہ وہ عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ تسبیح کرنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے، ساری رات نوافل پڑھنا آسان ہے، تلاوتیں کرنا آسان ہے، سجود کرنا آسان ہے، روزے رکھنے آسان ہے، طواف کعبہ کرنا آسان ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، صحیح کرنا آسان ہے، لیکن یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ کسی آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدمی معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دے، اس کی جو کر گیا الحمدللہ وہ اس رمضان کو پا گیا، کیونکہ اللہ نبی نے اعلان فرمایا ہے کہ سب کو بخش دوں گا اس رات میں جس میں سب کو بخشنا ہے میں نے، جو مجھ سے معافی مانگے گا، لیکن اس کو نہیں بخشوں گا جس نے صلح رحمی نہیں کی ہوگی۔ میرے بھائیو، اسلام ہے۔ آج پڑوس میں لڑائی ہوئی ہے، ہمارے رمضان کی کھجوریں کھا رہے ہیں، رشتہ داروں سے گالی ہوئی ہیں، فلاں سے دشمنی ہے،
بہن گھر میں نہیں آ سکتی، دوسری بہن اس کے گھر میں نہیں آ سکتی، اس کا جھگڑا اس کے ساتھ ہے، وہ اس سے نہیں مل سکتا، وہ اس سے نہیں ملتا. کہہ رہے ہیں رمضان ہم وہاں گزار رہے ہیں مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگائیں کہ رمضان سمجھے ہی نہیں. ادھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس کی یہ عبادت نہیں ہے وہ بخشے نہیں جائے گا، بے شک کہیں چلا جائے. بڑی خوبصورت راتیں آنے والی ہیں، اس سستی سے نکلیں. اور معافی مانگنا جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے، میرے سرکار کی سب سے بڑی سنت ہے. انسان نیچے نہیں ہوتا بلکہ بلند ہوتا ہے. اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے جس کے ساتھ آپ نے. اور حقیقی زیادتی بھی، اگر حقیقت بھی آپ کا قصور نہیں ہے، قصور دوسرا ہے، اس وقت بھی تقوی، خوف، اللہ کی رضا یہ کہتا ہے کہ تو ہی معافی مانگ لے یار، کیا فرق پڑتا ہے اس میں. اور یہ کتنا بلند مقام ہے مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے ایک نبی اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے معاف کرو. اللہ ہو تو ایک میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ یار تم مجھے معاف کر دے. لیکن انا اور تکبر کا یہ معاملہ ہے ہمارا کہ سر بھی جھک رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تکبر کا یہ حال ہے کہ ہم اس سے نہیں کہیں گے کہ ہم تجھے معاف کر دیں. مجھے بتاؤ معافی مانگنے والا بلند ہے؟ معاف کرنے جس سے معافی کی جا رہی ہے وہ بلند ہے. بلند آپ ہی ہوں گے اللہ کے فضل سے. اگر یہ آج ہم نے عبادت نہیں کی رمضان کے چند دنوں میں میرے دوستو، ہم رمضان کو ضائع کر دیں گے. اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا ہے. کہتا یہ چاہتے ہو تم والی خواہش پوری ہو جائے. سبحان اللہ. اور جو ان کی طرف سے خواہش پوری ہوگی تو اگر عمر بڑھی بھی تو کیسی عمر ہوگی؟ الحمدللہ وہ جنت بنانے والی عمر ہوگی، صحت مند، اور طواف کرائے گی آپ کو صحت مند، اور آپ کو جناب حج عمرے کرائے گی صحت مند. کتنے سال کے ہیں؟ ہم نے ایسے لوگ دیکھے الحمدللہ 90 سال کے. میں خود اپنے حضرت کو دیکھا کہ وہ مجھے سنبھالتے تھے رش کے اندر، میں ان کو نہیں سنبھال پاتا تھا. کتنی عمر تھی ان کی، عمر کو یاد نہیں، 100 حساب لگا لیں آپ. ایک مجھے یاد ہے اتنا سخت رش تھا تو میں ان کو سنبھالنے کے لیے گیا ہوا تھا اپنے سے کہ اپنے شیخ ان کو سنبھالوں گا. حج کا زمانہ تھا اور آدمی پہ آدمی رش. میں کہا آج حضرت کو ہاتھ میں ڈنڈی جھکے ہوئے، ضعیف انسان، سوست عمر، تو میں نے آج تو حضرت کو بچانا پڑے گا ابھی رش سے. تو میں نے حضرت بڑا گر کر ہاتھ پکڑا، اتنا بڑا تکالوں کا جھونکا ہے کہ میں ہوا میں اڑ جاتا. حضرت ایک ہاتھ سے مجھے سنبھال لیا. میں وہیں کھڑا ہو گیا کہ بھائی حقیقت میں نہ یہ مجھے سنبھالا، یہ سمجھ تو اللہ ہی سنبھالتا ہے انسان کو، انہوں نے طاقت دی ہے. تو یہ جو عمریں ہیں، اور کبھی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یا کوئی حج کو عمرہ مس ہوا ہو اور ہم سے زیادہ عبادت کے ساتھ. یعنی صبح اگر جانا تہجد پہ تو رات کو کس وقت نکلنا؟ جب سارا حرم خالی ہو جاتا 11-12 بجے، اس وقت نکلتے تھے حرم سے، اور صرف 2 گھنٹے کے لیے 3 جاتے تھے وضو کے لیے. نہ کھانا نہ پینا. یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کا مال بڑھ جائے، اگر جو سرکار ہم نسخہ بتا رہے ہیں وہ مال ایسا بڑھے گا کہ تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، اس مال سے ہماری اولاد نافرمان نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایسا مال ہوگا کہ الحمدللہ جو ہمیں جنت میں پہنچائے گا. صدقات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور زندگی کو بہترین عیاشی سے گزاریں گے، مرسڈیز رکھیں گے، محلات بنائیں گے، خوب آرام بھی کریں گے، اور سکون بھی اللہ تعالیٰ اس میں دے گا. کیونکہ دعا کس کی ہے پیچھے؟ میرے آقا کی ہے. میری بات سمجھ نہیں سمجھ؟ میرے آقا کی دعا ہے. تو یہ اس کو کہ بھائی تم مال بڑھانا چاہتے ہو، رزق بڑھانا چاہتے ہو، عمر بڑھانا چاہتے ہو. ہم کہیں ضرور چاہتے ہیں، سب کہیں گے چاہیں گے، چاہتے ہیں چاہتے. اس قسم جو میں آپ کو اشارہ دیے ہیں کہ ایسے مال، ایسا رزق ہم تو چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں بھائی اللہ کے فضل سے مجھے تو چاہیے. ایسی عمر بھی چاہیے کہ خوب طواف ہوں، خوب تلاوتیں ہوں، خوب ذکر اللہ ہو، خوب تبلیغ و دعوت کا کام ہو. ہم تو چاہتے ہیں زندگی اس میں گزرے اور زندگی دے دیں، ہمیں کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس میں کوئی بیمار بھی نہ ہو، صحت ہو، نہ ڈاکٹر کے پاس، نہ انجیکشن، نہ ٹیسٹ، کچھ بھی نہ ہو. مجھے تو چاہیے الحمدللہ ایسی زندگی. جنت تو ملنی ہے اللہ کے فضل سے، تو کچھ اور کما لیں. تو اللہ کے حبیب کی دعا جو ہے ہمیں بتائے گی، وہ فعل ہم کر لیں. وہ کیا فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کا مال بڑھ جائے، تو کیا کرے؟ صلح رحمی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ دوستی کرے، دوست احباب کے ساتھ محبت سے ملے، کسی کے دل نہ دکھائے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا دیکھے. اس عبادت کے اندر ایک چیز کا خیال رکھا جائے خاص. اسلام نے جو عبادت بتائی تو خاص چیز کا خیال رکھا جائے. اس میں یہ تشخیص نہیں ہے، کلاسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو، یہ سکھ ہے. نہیں، وہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے.
یہ بھوکا ہے، اس سے تعلق نہیں پوچھنا کرتے، تعلق کس کے ساتھ ہے اس کو پوچھنا، یہ نہیں دیکھنا. ہم سمجھتے کہ میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، یہ بھی آدم کے، یہ بھٹکا ہوا ہے ذرا اور مجھے راہ مل چکا ہے، تو یہ زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے، اس کو زیادہ میری مدد چاہیے، اس کو زیادہ میرا پیار چاہیے. دشمنی نہیں سکھاتا اسلام، اس کو تو زیادہ مجھے پیار کرنا چاہیے. تو کیونکہ چلتے ایک باپ سے رہے ہم، کہاں سے آئے؟ حوا کی اور آدم کی اولادی ہم سب ہیں. یہ بھٹک چکا ہے اور میں راہ پہ آ چکا ہوں، تو مجھے چاہیے جو میرا بھائی بھٹک چکا ہے اس کو راستے پہ لے کر آؤں. تو اس کو تو زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے، اور وہ کسی پریشانی کا حال میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو بالکل معائن اسی طرح اس کی مدد کی جائے گی، اس کو پیسے دیے جائیں گے. جہاں تک اسلام اور شریعت ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے ساتھ تعلق کو بحال کیا جائے گا، محبت کی جائے گا. ہمسا ہے تو اس کے ساتھ ویسی حقوق کیا جائے گا. میں کھانا کھا رہا ہوں، بھوکا ہے تو میں اس کو کھانا دوں گا. اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ بیمار ہے، میں اس کے ساتھ اپنی گاڑی بٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاؤں گا. مجھے نہیں دیکھنا کہ اس کا رب چرچ کے اندر ہے یا گرجے کے اندر ہے یا بت خانے میں ہے. نہیں، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں پتا ہے کہ انسان ہے، اللہ کا پیدا کیا انسان ہے، ہمیں پوری ہمدردی اس کی کرنا ہوگی. یہاں یہ تخصیص ختم ہو جاتی ہے، کلاسیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. یہ عبادت بہت وسیع ہے. جو یہ عبادت کر گیا الحمدللہ وہ رمضان کو پا گیا. ہم بھولے تھے اس عبادت کو.